کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ ہو، اور یہ بھی کوشش یقیناً ہے کہ بہتر سے بہتر لوگوں کو چنا جا سکے. اس میں صلاح مشورے بھی جاری ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی انشاءاللہ اب آگے بڑھے گا. اب تک کے جو آثار ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً 6 مہینے سے اوپر ہی آپ کا اقتدار چلے گا. تو قائد کا جو پاکستان تھا، جو خواب تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، تو پاکستان اس وقت اس ڈگر پر چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. تو آپ کس طرح سے اس ماحول کو کچھ بہتر بنائیں گے، عوام دوست بنائیں گے؟ پوری کاوش ہوگی. اور دیکھیں بہتری کے لیے 2-3 چیزیں بہت سمپل ہیں. اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اور حکمرانی ہوگی، بہتری خود بخود آئے گی. اصولوں پہ چلیں گے، کمٹمنٹ ہوگی، کنوکشن ہوگا. اور یہ کس طرح ہوگا؟ یہ یوں ہی ہوگا جب آپ آئین اور قانون پہ کاربند رہیں گے، اور اس سے ڈیویٹ کریں گے تو نہیں ہو سکتا. یہ بتائیے گا آپ نے کہا آئین قانون کی حکمرانی، تو آئین تو میرے خیال سے 3 ماہ میں آپ کو ایک انتخابات کی طرف کہتا ہے. بالکل. اگر یہ پھر پرولونگ ہوتا ہے تو سر لیکن ابھی ہم کیوں بے بنیاد خدشات کو پالیں؟ اور دیکھیں الیکشن کرانا، اس کے تاریخ کا تعین الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں ان کی معاونت کریں، لیکن یقینی طور پہ کسی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کا حصہ میں نہیں بنوں گا. یعنی 3 ماہ میں اگر آگے گئے تو لیکن آگے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قانون اور آئین کیا کہتے ہیں. آپ کو ہولسٹکلی میں اس وقت اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیٹ دا برج کم، ویل پاس تھرو اٹ. یہ بتائیے گا آپ کہ یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ وفاق میں اور صوبوں میں جو ہے احتساب کا عمل بھی شروع کیا جائے گا. ہو سکتا ہے 3 مہینے یا 6 مہینے لگ جائیں. احتساب جو ہے وہ جب تک مکمل نہیں ہوگا، جب تک الیکشن نہیں ہوں گے، کچھ اس طرح کی باتیں ہیں. مجھے تو کہیں سے بھی ایسا اندیا نہیں ملا. البتہ احتساب تو ہونا چاہیے، میرا بھی ہونا چاہیے، آپ کا بھی ہونا چاہیے، سرکاری اہلکاروں کا بھی ہونا چاہیے، لیکن قانون آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور محض ان اداروں کو کرنا چاہیے جو اس کے مجاز ہیں، اور مجاز بھی اس حد تک ہیں کہ جتنا قانون اور آئین ان کو اجازت دیتا ہے، اور نیک نیتی کے ساتھ کریں. ورنہ یہ ہمیشہ سے ہماری 76 سالہ تاریخ میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے. اس قسم کے گمکس کام نہیں کرتے، اور ہم بہت مشکل حالات میں فیس رانی پور میں ایک بچی کی ہلاکت ہوئی ہے، آپ نے نوٹس بھی لے لیا، آخر جوابداران گرفتار ہوتے ہیں تو سزا کیوں نہیں ملتی؟ نہیں دیکھیں نا، سزا کے لیے یہ کہ پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کے بعد پروسیکیوشن درست ہونی چاہیے، اس کے بعد کورٹ کا کام ہے کہ اگر کیس صحیح بنتا ہے اور واقعی کسی کا جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا، اور قرار واقعی سزا. یہ تو بہت ندامت کی بات ہے. یہ تمام سسٹم کے لیے، حکمرانوں کے لیے، ہر جو آرگنز اس میں اس کے ذمہ دار ہیں اس میں سزا جزا کے لیے، ان کے لیے سب کے لیے انتہائی تشویش اور شرمندگی کا باعث ہے. نہ صرف یہاں، گو کہ وہ پنجاب کا واقعہ ہے، لیکن ملک کا تو ہے. جو جو پنجاب رانی پور کا تو سندھ کا ہے، جڑا والا میں جو ہوا ہے وہ بھی انتہائی تشویش کی بات ہے. اور دیکھیں ان کے دکھ درد میں اضافہ ہوا، اور جو ان کو نقصان ہوا وہ قوم کو ان کو ہم آپ نے چرچ کو آگ لگانا بذات خود انتہائی قابل مذمت عمل ہے. آپ نے ملک کی بنیادوں میں آگ بھرنے کی کوشش کی ہے. یہ بتائیں کابینہ کی مشاورت کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کابینہ کے حوالے سے کوئی مشاورت ہو چکی ہے آپ سے؟ کاوش سے وہ ہمارا 13 اگست کو جان محمد مہر سکھر میں شہید ہو گیا تھا صحافی. جی اس کے سندھ حکومت نے ایک GIT بھی تشکیل کی ہے اور ایک جو ہے کمیٹی بھی جو ہے وہ قائم کی ہے. جو ہماری جو GIT ہے اس میں SSP سکھر کا نام دیا گیا ہے. اس میں تو صحافتی تنظیموں اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کو شدید خدشات ہیں کہ آپ وہ جو SSP ہے اس کا نام اس سے نکلوائیں گے، یا اور اس کے جو قاتل ہیں ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے. 3 جو ہیں سہولت کار صرف گرفتار ہوئے ہیں. ہم نگران حکومت سے کیا جو ہے وہ توقع رکھیں، کیا امید رکھیں؟ دیکھیں میں اس کیس کے سلسلے میں IG صاحب سے معلومات حاصل کرتا ہوں، اور اگر واقعتاً خدشات کی کوئی بنیاد ہے اور تو یقیناً پھر اس آفیسر کو لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ریپلیسمنٹ کا جسٹیفیکیشن ہو. بالکل ریپلیس ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا؟ جیسے صاحب یہ بتائیے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی کافی خراب ہو گئی ہے. لا اینڈ آرڈر IG صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے. الیکشن ہوں گے، لیکن الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی، انہوں نے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے. تو اس کے بعد ہی اب اس کو ایگزامن کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ الیکشن کمیشن کا جو بھی کارروائی ہے اس میں مداخلت کسی شکل اور انداز میں نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں کسی اس عمل کا حصہ نہ بنوں جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے.
اور یہ 90 دن کی چیز، اور یہ تو پھر ہم اسے ایگزامن کریں گے نا کہ قانون اور آئین کیا کہہ رہا ہے مختلف حالات میں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے 9 مئی کے واقعے میں پولیس ہمیں اتنی ایکٹیو دکھائی دی ہے، اس واقعے میں بھی اگر اتنی ایکٹیو ہوتی تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا؟ 9 مئی کو اگر 9 مئی کو مطلب ان واقعات میں تو پولیس اتنی ایکٹیو نہیں تھی جتنی آپ فرما رہی ہیں، وہ تو نہیں، وہ بعد میں ایکٹیو ہوئی۔ اس میں بھی جڑاوالا میں بھی میں سمجھتا ہوں جو اس وقت وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے اور جو چیف منسٹر پنجاب ہے وہ بہت ہی فعال انسان ہے، وہ حساس انسان ہے، اور وہ کہ میرا استحقاق نہیں ہے اس پہ کمنٹ کرنا، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا، میں نے بھی اتفاق سے مینشن کر دیا تھا، تو میں تو بہت پر امید ہوں کہ ان کی قیادت میں ان کے دکھ درد پہ جو ہے پھائے بھی رکھے جائیں گے اور ان کو انصاف بھی فراہم کیا جائے گا جناب محسن نقوی صاحب کی قیادت میں۔ سر میرا سوال آپ سے اتنا سا ہے کہ آپ نے آج بریفنگ بھی لی ہوگی ابتدائی، اس وقت آپ کے تناظر میں آپ کے پاس کیا بنیادی 3 ترجیحات ہیں جو اس وقت مسئلے ہیں جو آپ کو درپیش ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھا ہے، یہ ترجیحات پہ آپ مجھ سے اتنی مرتبہ سوال کر چکے ہیں، میری سر ترجیحات غلط ملت نہ ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھا ہے کہ تمام بیوروکریسی کو ریشفل کیا جائے، اس سلسلے میں کوئی دیکھیں جہاں ضروری ہوگا وہاں ریشفلنگ کریں گے، نہ الیکشن کمیشن کو یہ توقع ہوگی نہ رکھنی چاہیے ان کو کہ ہم بلا وجہ ریشفلنگ کریں گے۔ کل بھی ہمارے یوسی سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی کے سر، ان کو بھی ٹارگیٹ کلنگ جی اس کا فوراً نوٹس لیا گیا ہے، پولیس اس پہ مکمل طریقے سے ایکٹیو ہے، اور میں نے بھی اس کی یقیناً اپنے خیالات کا اظہار کیا، بہت دردناک واقعہ تھا۔ سر اسی سے بتائیے گا کہ سندھ سمیت کراچی میں اور کنکوٹ کشمور میں امن و امان کی حالت خراب ہے، وہاں پر سیاسی دباؤ بھی ہے، کیا آپ کے اوپر بھی آئے گا سیاسی دباؤ؟ نہ کوئی سیاسی دباؤ ہے، میں تو ابھی آیا ہوں، لیکن انشاءاللہ نہ کوئی سیاسی دباؤ انشاءاللہ ہوگا، نہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ بالکل دباؤ ہے وہ ہوتا ہے آئین کا، قانون کا، اصولوں کا، اور کوئی دباؤ نہیں۔ لائٹر موڈ میں یہ پوچھ لیں آپ پر دباؤ کیا ہے؟ میرے اوپر آپ لوگوں کا دباؤ ہے۔ نگراں وزیر اعظم سندھ مقبول باقر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی ہوگی اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کابینہ کے لیے مشاورت ہو رہی ہے، جلدی اس پر اعلان ہوگا، کسی غیر قانونی یا غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ انہوں نے یہ بھی الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے۔